यहाँ लेना पड़ेगा मुझे एक छोटा सा ब्रेक, इनको कहना पड़ेगा खुदाफिज। लेकिन इस ब्रेक के बाद मैं आपको दो और अपनी खूबसूरत से मेहमानों से मिलवाऊंगी जिनका मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि कदम उठाओ तो फिर सब कुछ हासिल हो ही जाता है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं, लेकिन आपको अपने मेहमानों से मिलवाने से पहले एक छोटे सा पैकेज तो दिखाना पड़ेगा ना, ताकि आपको पता चले कि आज मैं आपको किससे मिलवाने वाली हूँ। आइए चल के देखते हैं एक छोटा सा पैकेज, और पैकेज के बाद मैं आपको मिलवाती हूँ। में ख्वानदार और हुनरमंद औरतों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ इदारों में काम हो रहा है। सिना प्रोजेक्ट भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जिसके जरिए पाकिस्तान में नाख्वानदा खवातीन को पढ़ाने और गैर हुनरमंद खवातीन को हुनर सिखाने का इंतजाम किया जाता है। मेरा नाम किश्वर परवीन है और मैं यहाँ प्रोजेक्ट सेना में काम करती हूँ और ये नया इदारा खुला है। ये मैं ये चाहती हूँ कि जो यहाँ पर मैं काम सीख रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से हमें सिखाया जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ मैं बहुत ज्यादा तालीमी याफ्ता बन जाऊँ। प्रोजेक्ट के जरिए खवातीन को कढ़ाई सिलाई वगैरह सिखाकर इनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो दूसरों के मोहताज ना रह सकें। इस प्रोजेक्ट के जरिए दस्तकारी को मकबूल करने और पाकिस्तानी खवातीन की दस्तकारी को बैरून मुल्क फरोख्त करके ज़र मुबादला कमाने का इंतजाम भी जारी है। मेरा नाम कैसर परवीन है और मैं इस सिनों में काम करती हूँ। पहले मैं कंपनी में काम करती थी, लेकिन बेरोजगारी की वजह से कंपनी में कारोबार नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ से लेडीज को काम खत्म करवा के हटा दिया गया। यहाँ तालीम भी है, मेरे बच्चे नहीं पढ़े थे, मेरी बेटी में मेरी छोटी बेटी वो भी माशाल्लाह यहाँ अब पढ़ने आती हैं, काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। खवातीन की तैयार करदा चीजों को फरोख्त करके हासिल की हुई रकम इन्हीं खवातीन पे खर्च की जाती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स और इदारों की बुनियाद रखकर पाकिस्तानी माशरे में खवातीन को अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाया जा सकता है। याद रखें, जिस माशरे में खवातीन अपने पैरों पर खड़े होने की अहलियत रखती हैं, वो माशरे बड़ी तेजी से तरक्की के मनाजिल तय करते हैं। मेरा नाम सईदा बानो है। हम लोग औरंगी टाउन से यहाँ पे आए हैं और हमें ये लोग बहुत अच्छे लगे। मेरी दुआ है कि ऐसे अल्लाह ताला और बहुत से इदारे इन्हें खोलने की हिदायत फरमाए और इनके काम में तरक्की अता फरमाए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देखा सिना प्रोजेक्ट। सिना क्या है, क्यों है, कैसे है और ये कैसे बना, ये सब कुछ हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है यहाँ जी आमना, अनम और गौहर आसिफ जी। वेलकम करती हूँ आप तीनों को यहाँ में। ये जो आमना है, अनम है, गौहर है और आमना जो है, आप दोनों तो अमेरिका से, हाँ, ठीक है। वहाँ आपने सोचा, क्या सोच थी इसके पीछे, आप समझिए, आपने देखा भी इन्होंने कि इन बच्चियों ने निकल के, और इनका जो मिशन है वो मिशन ये है कि खवातीन को पावर लेकर आना है, उनको तालीम भी देनी है, उनको कमाने के जराए भी देने हैं, उनको इससे निकालना है कि हाय मेरे गोद में बच्चा है मुझे भीख दे दो बाबू, इससे निकालना है। ये सोच कहाँ से आई थी? हम लोग पता है 1 साल से प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करें, ऐसा क्या अपने मुल्क के लिए किया जाए। एग्जैक्टली। और बचपन से लेके आज तक वी बीन ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान एवरी ईयर, और अम्मी अब्बू भी काफी काम करते हैं यहाँ, हमारी खाला अम्मी सब लोग, तो हम उनसे इंस्पायर हुए। एंड आई डोंट नो, यहाँ पे देखते हैं कि क्या करते हैं आपके अम्मी अब्बू? अम्मी वहाँ पे क्या सोशल वर्कर हैं? ऑन द साइड हमारी फैमिली पूरी मिलके करती है ज़कात के जरिए। एवरी मंथ वो लोग ज़कात निकालते हैं एंड देन फिर यहाँ पे लोगों के बिजनेसेस वगैरह शुरू कराते हैं। वाह, ये माँ बाप से जब हमारे नाना भी करते हैं, ये चीज हासिल होती है। और ये वही वाली बात है कि माँ की गोद से जो एक तालीम मिलती है वो फिर आगे तक चलती चली जाती है। यहाँ आप प्रोजेक्ट हेड कर रही हैं पाकिस्तान में आप। अच्छा, तुमने उनको डर नहीं लगा? पाकिस्तान आ रहे हैं लोग, तो कहते हैं अब तक पाकिस्तान की जो एक तस्वीर है वो यही है कि जी वहाँ तो ऊँटों पे सफर होता है, धमाके हो रहे हैं, वहाँ तालिबान है, वहाँ और कोई है ही नहीं। कल लक्स स्टाइल अवार्ड में मैं गई तो मैं परेशान हो गई थी कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ। आधे से ज्यादा मुझे नंगी लड़कियां नजर आ रही। मैं कहे लो, ये तो हॉलीवुड से हम लोग ऊपर जा चुके। लेकिन ऑफ कोर्स जनाब, ये एक फैशन इंडस्ट्री है, वो उनकी अपनी बात है, हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छे लोग मौजूद हैं, इस चीज को हमें मानना पड़ेगा, और शायद इन्हीं की वजह से हमारा पाकिस्तान अब तक सलामत भी है। क्या कहना चाहेंगे सिरा प्रोजेक्ट के बारे में? बताइए।
कौन बताना पसंद करें? मुझे तो सब कुछ पता है इसके बारे में, मैं बताऊं सबसे ज्यादा बातें मैं उससे करूंगी क्योंकि वो उर्दू बोलने में छोटी फोटी उर्दू है इसकी, तो थोड़ी छोटी फोटी उर्दू में बात करते हैं। डर नहीं लगा पाकिस्तान आते हुए तुमको? बहुत डर लगा था। उससे पूछने दो। तो कोई बात नहीं, तुम अंग्रेजी बोल दो कि मैं उसे उर्दू में ट्रांसलेट कर दूंगी। प्रोजेक्ट के बारे में हाँ, तो जब हम आई हम सब ऑपरेशन शुरू किया एंड अभी तक डोनेशन जमा करी लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से। फ्रेंड्स फैमिली। तूने क्या कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं? सबने कहा नहीं पागल तो नहीं होंगे पाकिस्तान जाके? हमें पागल ही समझ रहे हैं ऑनेस्टली। अब तक आई मीन अब तक आई डोंट नो, लेट्स सी कि अब क्या कहते हैं। बट आने वो बता रही ना कि फैमिली में है तो उन लोगों ने तो यकीनन बहुत सपोर्ट किया होगा। उन्हें पता है, लाइक मेरे दादा दादी भी साथ रहते हैं हमारे, तो दे वर रियली स्कैर्ड। तो वो चाहते थे कि हम थोड़ा इंतजार करें, अम्मी अब्बू के साथ आए, लेकिन आमना की अम्मी हमारे साथ आई हैं। तो आई मीन उन्हें बहुत डर लग रहा था क्योंकि वहाँ पे न्यूज ज्यादा एग्जैजरेट करके दिखाते हैं। ये न्यूज चैनल ने ना दुनिया में हमारा इमेज जो है ऐसा कर दिया कि तौबा, कोई अपने ही बंदा ना यहाँ कदम रखने से पहले 600 दफा तो कुल पढ़कर आता है कि यार पता नहीं मेरे कुल पढ़े जाएंगे या नहीं पढ़े जाएंगे। कराची में कैसे जिंदा हैं? कराची में लोग क्या कर रहे हैं? हम तो काम कर रहे हैं सुकून से। जी मैं कल अवार्ड में गई थी, बहुत गहमा गहमी थी। सुबह मैं उठ के शो कर रही हूँ, देखिए मेरे सारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं और सब अच्छे से यहाँ होते हैं। ये सब कुछ जिंदगी का हिस्सा है, ये तो कहीं भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है। अमेरिका में कम धमाके होते हैं लेकिन अमेरिका में कम चीजें होती हैं, हिस्सा नहीं बनते जहाँ न्यूज का हिस्सा। 10 चीजें। एक हमारे साथ कॉलर है और सरप्राइज कॉलर जी, चेक करते हैं कौन है। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आजी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपकी बेटी हमारे सामने बैठी है, आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। आई मीन इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। मुझे जो करना था मेरी बेटी कर रही है, मैं बहुत खुश हूँ। दैट्स ग्रेट। माँ बाप हमेशा खुश होते हैं जब उनके बच्चे वो कर दिखाते हैं जो वो करना चाहते हैं। हाँ नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि अनब ने वो कर दिखाया जो हमें भी सब बहुत बेवकूफ अभी भी समझ रहे थे कि हम उसको बच्ची को इतनी दूर भेज रहे हैं, लेकिन अल्लाह के हवाले करके। और मैंने उससे यही कहा कि हम तुम अल्लाह के बंदों के लिए काम करने जा रही हो, अल्लाह विल हेल्प यू। और बस मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। अल्लाह मियां से कामयाब करे और हिफाजत में रखे। और आंटी ये तो अच्छा काम कर रही है। और आपने देखा भी अभी पूरी एक हमारा पूरा एक पैकेज था जो आपने देखा, और इतनी दुआएं लोगों की ये ले रहे हैं ये लोग, क्योंकि इस वक्त हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो मुल्क से बाहर बैठ के बातें ना करें बल्कि अपने ही मुल्क में आएं और यहाँ आके काम करें और अपने लोगों के लिए काम करें। हाँ नहीं, यही मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा यही चाहते थे और हमारी बेटी ने वो कर दिखाया। हम दोनों कर रहे थे लेकिन हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई नाम नहीं है, हम खामोशी से करते हैं। वो रो रही है आंटी, आपने ऐसा क्या कह दिया? याद आ रही है बहुत। आई विश शी वाज हियर विद मी। ले जी आंटी, आपकी बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है। ओके मैं नहीं कर सकती। आई लव यू टू। अरे ये क्या किया? ये इतनी प्यारी चीज में तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आ गया भाई? अभी मेकअप रूम में भी रो रही थी अपनी अम्मा से बात करके। हाँ अम्मा याद आ रही है बहुत ज्यादा। ओहो, इतनी सारी माओ के साथ हो तुम, फिर तुम्हें माँ की याद है। बहुत खुश होने का है बेटा, डोंट क्राई। आई नो। एंड बी स्ट्रांग चंदा। एंड आमना, आई लव यू टू रानी। आई लव यू टू। जी जनाब, थैंक यू सो मच आंटी, आपने हमें कॉल की और आपने हमारी प्यारी सी गुड़िया को रुला दिया। कोई बात नहीं, मोहब्बत के आंसू हैं ये तो अभी साफ हो जाएंगे। छोटे से ब्रेक लूंगी मैं, ब्रेक में इसके सारे आंसू साफ कर दूंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जनाब बात यहाँ से शुरू होती है और यही खत्म होती है कि वहाँ बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है। इस मुल्क में ये हो रहा है, इस मुल्क में वो हो रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो कदम उठाते हैं, अपने मुल्क में आते हैं और फिर कहते हैं लो हमने कर दिखाया, और वो झंडा गाड़ के जाते हैं। जिनमें से ये मिसाल आज हमारे सामने दोनों दोस्तें बैठी हैं, सिना प्रोजेक्ट लेकर आई और कामयाब हो गई। बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक मेरा आंसू तो साफ कर लूँ, है ना?
ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں ہم، اور اس سے پہلے ہم نے کچھ بہتے خوبصورت سے آنسو دیکھے. کوئی بات نہیں، تو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں. واپس آتے ہیں یہاں تو گفتگو جاری رہے گی. سرا پروجیکٹ لے کر یہ بچیاں آئی ہیں، کہاں سے چلی کہاں تک پہنچی سمجھی آپ نے دیکھا. اور اس ینگ ایج میں یہ کام کرنا میرے لیے تو یہی بہت، میرے لیے کیا بڑھاپے میں دیکھنے تو سبھی والوں کے اپنی لیے نمازیں بخشوانے بیٹھ جاتے ہیں اس ایج میں، اور اتنی ایمبیشیس ہو کر، اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور اتنی انوالومنٹ کے ساتھ پاکستان آ کر، اور پاکستان میں وہ طبقہ جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے مشکل ہے ان کو ہینڈل کرنا اور انہیں کسی بھی چیز کے لیے قائل کرنا، اور پھر ان کو ان کے گھروں سے نکالنا، اور اس کام کے لیے، یا جیسے بتا رہی نا، خواندگی کے خاتمے کے لیے یہ جو لٹریسی ریٹ ہمارا کچھ ہائی ہو، ان خواتین کو پڑھائی کا اور ان میں یہ لگن پیدا کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. اور ان کے آدمیوں کو سمجھانا، یقیناً وہ اپنے دکھ تھوڑے چھوٹے لگنے لگتے ہیں نا کہ ہائے ہائے ڈیٹے 13 دن کی ضائع ہو گئی، کیا یاد کرا دیا ڈیٹے، اور میری ڈیٹے ضائع کرا دی. یہ سب چیزیں دیکھتے تو پھر اپنے دکھ تھوڑے سے کم لگنے لگتے کہ ہاں نہیں، لیکن اس وقت مجھے پھر بڑا لگنے لگا. ویسے آپ کے آج کل آپ کیا کیا کری، تھوڑا سے اس سے بھی بات کر لیں. سعدیہ، ویسے ہم اور پروگرامز میں جاتے ہیں، ہمارے بارے میں، ہمارے پروفیشن، بالکل بہت لوگ کیریئر کے بارے میں لوگ جانتے ہیں پتہ، لیکن یہ گفتگو، رمضان شیپا صاحب کے ساتھ گفتگو، تو یہ بڑا خوبصورت ایک ان کا حصہ بننا بہت اچھا لگتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہماری گفتگو بھی، میں اس وقت کافی پروجیکٹس پر کام کر رہی ہوں مختلف چینلز کے لیے، لیکن جو میرے 15 دن ضائع کروا دیے ہماری ایک ایکٹریس نے ایک دن پہلے میرے کال کرنے پر کہ کل شوٹ ہے نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتی کہ نئے پروڈیوسرز بنتے ہیں؟ بالکل، میں یہی بات کہنے لگی ہوں کہ جو اسٹیبلشڈ ہمارے پروڈکشن ہاؤسز ہیں نا، وہ بہت اچھے ہیں. دنوں کے ٹائم کا کیا قیمت کیا ہے ایک آرٹسٹ کی؟ ہمارے تو ایک دن قیمتی ہے. بالکل، کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے دور آ کر اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. بالکل، کیونکہ کام ہے ماشاءاللہ آج کل ہماری ٹیلی ویژن انڈسٹری بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ کام، جتنے چینلز آ رہے ہیں اتنا زیادہ آرٹسٹوں کے پاس کام ہے. اتنی مصروفیت کے دور میں اگر آپ کے 15 دن ایک دن پہلے ضائع کر دیے جائیں تو یہ اب تو مجھے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا کہ نئے پروڈیوسرز، ان کے ساتھ تو میں بالکل کام نہیں کروں گی، اور کبھی مجھے میرے خیال میں کوئی رابطہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ بہت میرا بیڈ ایکسپیرینس رہا. آج تک آپ نے کبھی سعدیہ مجھے نہیں دیکھا ہوگا میں چینل پر بیٹھ کر کسی کی شکایت کر رہی ہوں، شکوا کر رہی ہوں. مجھے میں نے اتنا سارا کام کیا ہے، اپنی پروڈکشن کری ہے، اور میں نے کراچی میں میرے خیال میں پہلا یا دوسرا پروجیکٹ تھا جو آپ کا کیا، اور میرا اتنا اچھا ایکسپیرینس رہا. میں جہاں آج بھی بیٹھتی ہوں میں بات کرتی ہوں کہ میرا آپ کی پوری فیملی کے ساتھ کام کے لحاظ سے، آف کورس آپ کے پیمنٹ کے حساب سے، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، مجھے میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، سبھی کے ساتھ بہت اچھا رہا. لیکن یہ کچھ ایک چلے وہ کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ آدمی سیکھتا ہے. ابھی نئی پروڈکشن سٹارٹ کری تو آہستہ آہستہ آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. تو کوئی بات نہیں، وہ بھی ہماری کو آرٹسٹ ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ پروڈکشن اس کی کامیاب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں کو سیکھے بھی. کرٹسی ہوتی ہے، کرٹسی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کرٹسی کو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہی آرٹسٹ ہے جو کل آپ کے دوبارہ کام آئے گا. اور ہمیشہ ہمارا آمنا سامنا رہتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سیٹ پہ ایز این آرٹسٹ آپ آمنا سامنا رہے گا، ایز اے پروڈیوسر آپ کا آمنا سامنا رہتا ہے. کبھی نہ کہیں یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ نہیں ہیں تو پھر آپ کبھی نہیں ہیں. اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں کہ جو اور کوئی اس چنگل میں آنے والے ہوں نئے پروڈیوسر سے، وہ بچ جائیں. سوچ سمجھ کے کوئی بھی فیصلہ کرے. جناب یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی جو ہماری طرف سے بھی میسج ہونا چاہیے نا، کیونکہ ایک آرٹسٹ بیٹھے اور آپ اپنی بات نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر یہاں بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم گفتگو ہے جناب، اور اس کو ہم یوں نہیں چھوڑیں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں ہم، اور آمنہ، انم اور گوہر آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، سبا جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو پلیز مجھے بتائیں، ابھی پہلا انسٹیٹیوٹ جو آپ لوگوں نے کھولا ہے یہ سنا پروجیکٹ ہے، کہاں ہے؟ یہ ہم نے نارتھ ناظم آباد میں کھولا ہے.
ایک چھوٹا سا ہم نے ایک روم لے کے انیشیلی اسٹارٹ کیا, تو ہمارے پاس 10-12 عورتیں. 12 عورتیں. ہاں. تو ان کی سیلری وغیرہ کا کیا کیسے ہوتا ہے؟ ان کو کچھ سیلری بھی دیتے ہیں آپ لوگ؟ جی, ابھی ان کی ایک فکس سیلری ہے, ایوری منتھ ہم انہیں پیسے دیں گے, لیکن ہم انہیں انسینٹیوز دے رہے ہیں تاکہ انکریز کرے سیلری. تو ایوری 2 ویک انسینٹیوز کیا ہیں؟ ایگزامز ہوں گے ایوری 2 ویک, اور ان کے مارکس کے مطابق ہم ان کی سیلری انکریز کریں گے تاکہ انہیں لگے کہ اچھا میں کچھ مطلب ایگزیکٹلی, تو پھر انہیں اور پیسے ملیں گے. اوکے گریٹ. لیکن ایک اور سرپرائز کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیں. پلیز. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں سعدیہ؟ بالکل ٹھیک ہوں. آپ کی بیٹی میرے ساتھ بیٹھی ہے یہاں. جی, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. میں بہت خوش ہوں کہ دونوں بچیاں لیول کے یہ آپ کے شو میں آنے کی قابل ہوں. ان دونوں بچیوں نے بہت محنت کی ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ. بالکل. اور ہم لوگ بہت پراؤڈ ہیں کہ باہر کے ملکوں میں یہ پلی بڑی ہے, مگر اپنے ملک میں آ کے یہ کام شروع کرنا چاہ رہی ہیں. بالکل آنٹی. اور آپ ہی نہیں بلکہ پورا پاکستان بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہے, کیونکہ بہت لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو کر دکھاتے ہیں, اور آپ کی بچی نے کر دکھایا. میں نے دیکھا ان لوگوں نے ایل اے میں کتنی محنت کی ہے. روزانہ ان بچوں نے ٹائم, کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن نکالا ہے, اپنا جاب سے بھی, اپنی فیملی لائف سے بھی, اور انہوں نے بالکل ایک اپنا وہ ورلڈ بنا لیا تھا کہ ہم نے یہ حاصل کر کے چھوڑنا ہے. تو اس لیے میں ان کے ساتھ آئی ہوں پاکستان کہ میں دیکھوں کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے کر کے چھوڑ دیا. میں بہت پراؤڈ ہوں. دونوں بچیاں نے بہت ہم کو بہت پراؤڈ محسوس کر دیا ہے. تھینک یو آنٹی, تھینک یو سو مچ. اپنی بیٹی سے کچھ کہنا چاہیں گی جلدی سے؟ بہت پراؤڈ ہوں ماشاءاللہ سے. تھوڑا بہت جو اردو یہ بول رہی تھی اپنے آپ کو سمجھا لیتی ہے. اس نے بہت محنت کیا انم کے ساتھ. میں اور کیا بولوں, میرے آنسو ابھی نکل رہے ہیں. بس آنٹی کچھ نہ بولے, کیونکہ ماں کی دعا سے بڑھ کر کوئی دعا ہوتی ہی نہیں. بس دعا کیجئے کہ یہ جس نیک مقصد کے لیے یہاں آئی ہیں اس نیک مقصد میں یہ کامیاب ہو, اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہیں اور کامیاب ہو رہی ہیں. نیکسٹ ٹارگٹ کیا سوچا ہے بھائی آپ لوگوں نے؟ کیا ہوا کہ نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ ایکسپینڈ کرنے کا. ایکسپینڈ کریں گے اس کو, اور سینٹرز کھولنے کا. اور سینٹر تو ابھی فی الحال ابھی کیا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے وہ جو 12 خواتین ہیں ان کو کنونس کرنا کتنا مشکل کام ہوا ہوگا؟ وہ کیسے؟ آنیسٹلی اتنا مشکل نہیں تھا. اچھا, نہیں انہیں خود پڑھنا تھا. ہماری پوری انٹرویو پروسیس ہوئی تھی. وی ہیڈ 2 دفعہ انٹرویو پروسیس ہوئی, ایک فرسٹ ایک فالو اپ. تو اس میں بھی وہ اتنی خوش ہو رہی تھی کہ او مائی گاڈ ہمیں موقع ملے گا پڑھنے کا. 40+, 35+. تو تم لوگ اس میں پڑھا بھی رہے ہو انہیں؟ جی, اور کڑھائی ہنر بھی سکھا رہے ہو. اچھا, اس کے لیے بھی لوگ رکھے ہوئے جو سکھاتے انہیں, یا انہیں کچھ جو کام آتا اسی کو ہی؟ انہیں آلریڈی موسٹ آف دیم دے نو کہ کیسے کرتے ہیں ایمبرائڈری ہاتھ کا کام. لیکن ایک ہماری کیسر پروین ایک عورت ہے, وہ انہیں پورا ڈائریکٹ کرتی ہے کہ بھائی ایسے یہ کام ہوتا ہے, اور نیٹنس, کوالٹی کنٹرول وغیرہ. آمنہ سے پوچھتے ہیں, آمنہ پھر یہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی جب یہ چیزیں بن جاتی ہیں؟ تو پھر اس کے لیے یہ کہاں سیل ہوں گی, اور پھر وہاں سے جو پیسہ آئے گا کیا وہ وہی انویسٹ ہوتا ہے اس کے اندر؟ ہاں, تو کوئی بات نہیں, چلے گی. تو انشاءاللہ ہم USA میں بیچیں گے, دبئی میں, لندن میں, پورا دنیا. بہت کوالٹی کنٹرول چیک ہوتا ہے, تو اس کے لیے یہاں فنیشنگ کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. تو انہیں وہی ٹرین کر رہے ہیں, اسی کے لیے یہ بھی ہنر ہے یہاں پہ اتنی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ نیٹنس اور کام آپ دیکھ کے حیران رہتے ہیں جو وہ کر رہی ہیں. غریب جیسے گھروں کی ہیں, لیکن اتنا خوبصورت کام ہے کہ وہ جب آئیں گی شرٹ پہ بن کے تو آپ دیکھے گا بہت خوبصورت. آج ایوارڈ بھی اگر کوئی جیت کر آئی تھی تو دیکھیں جی, ہمارے ملک کی شمین عبید ہی جیت کر آئی تھی, تو وہ بھی ایک خاتون ہی تھی. خواتین میں بہت ہنر ہے, یہ مرد مانے یا نہ مانے, چاہے یہ MCR میں بیٹھے ہوئے لوگ مانے یا نہ مانے, چاہے دیکھنے والے لوگ مانے یا نہ مانے, لیکن آج ماننا پڑے گا کہ آج ہم خواتین جو ہیں انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے. یہ 2 لڑکیاں جو وہاں سے چلی LA سے, اور انہوں نے ایک عزم کے ساتھ چلی تھی کہ اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے, اور کر دکھایا.
اور پتہ ہے کیا ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ادھر سے نکل کے لائک ٹرین ہو کے جابس کریں یا اپنا خود بزنس شروع کریں. لائک ہم انہیں اس طرح سے ٹرین کریں گے تاکہ انہیں ان میں کانفیڈنس بھی آئے کہ بھائی میں کر سکتی. بالکل, کیونکہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے جو انہیں بتائے کہ بھائی تم میں ٹیلنٹ ہے اینڈ یو کین ڈو اٹ ادھر بھی. تو آئی ڈونٹ نو, ہم وہی دعا کر رہے ہیں کہ they'll achieve that. نہیں, تمہاری دعا کے ساتھ ساتھ ہماری دعا بھی اس میں شامل ہے کہ جو تم لوگ کر رہے ہو اللہ کرے اس میں تم سب کامیاب ہو جاؤ. اور انشاءاللہ کیونکہ ہماری عورت اب خود چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور اپنے نام کو اور اپنے کام کو ایک پہچان دے, اور اس کی تک و دو میں سبھی لگے ہوئے ہیں. آمنہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے, پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. کوئی بھی کوئی میسج دینا چاہے جلدی سے لوگوں کو, انگلش میں دو, اردو میں دو, پنجابی میں دو, میں دل چاہے دے دو. نہیں, صرف یہ ماڈل یہ سوشل انٹرپرائز ماڈل ہے اور یہ انشاءاللہ سب کچھ سسٹین ہوگا. Hopefully this will all sustain itself. I know it will. And we'll be able to expand not only just within Pakistan, but, you know, anywhere this model can benefit a woman. Inshallah. Yeah. Inshallah. And one thing I want to say, like, jo bhi dekh raha hai, young jo log hai, I think that if we don't do it, then who will? ہمیں initiative لینا چاہیے. بالکل, ورنہ سب کہتے ہیں, آپ بھی کہی تھی کہ بات ہم سب کرتے ہیں, نیکسٹ ایئر کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. No, do it now, you have to. Because you don't know what's going to happen in the future. اور وہ ہو جاتا ہے. جب آپ نے سوچ لیا تو وہ آپ کر گزرتے ہیں. بالکل ہے نا. سب جی کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں میسج تو نہیں, میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گی اور اپنے ویور سے, دیکھنے والوں سے, اور یقیناً وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے انہیں اس وقت بیٹھ کر جن گھروں سے خواتین کو لے کر آئے ہیں. تو میں پورے پاکستان سے یہ اپیل کروں گی, جس طرح یہ اس ایج میں اپنا ملک, اپنا گھر چھوڑ کر, اپنی فیملی کو چھوڑ کر یہاں ایک اچھے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ہم سب کو ان کی مدد کرنی ہے, تاکہ 6 ماہ بعد یہ اس طرح بیٹھ کر کہیں کہ جی ہم نے 3 اور سینٹر کھول لیے ہیں, نہ کہ یہ کہیں کہ ہم نے سوچا تو یہ تھا لیکن حالات نہیں سکا, تو وہ بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا. تو یہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ اگر ہمارے ملک کے لوگ جو باہر بیٹھ کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, تو کیا ہم اپنے ملک میں رہ کے یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو بڑھ کے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو کیا ساتھ دینے کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ اس سے پہلے رمضان چیپا صاحب کی آپ نے باتیں سنی, اس کے بعد میں نے آپ کو آمنہ سے اور انم سے ملوایا, جو 2 بڑی مثالیں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر گزرتے ہیں. تو سوچئے کہ آج کرنا ہے یا نہیں کرنا. کچھ نہیں کر سکتے تو ساتھ تو دے ہی سکتے ہیں جناب. میں نے تو سوچ لیا ہے ساتھ دینے کا, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو میں بھی کر گزروں گی, جیسا کہ آج اس پروگرام کے تھرو میں نے کیا. کوشش میری یہی رہے گی. آج سے ملاقات ہوگی میری کل اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ, نیا موضوع ہوگا. دیکھتے ہیں کل میں آپ کے لیے کیا لے کر آتی ہوں. کل تک کے لیے انتظار کیجیے گا. لیکن آج ان دونوں بچیوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں. بھائی آپ دونوں نے جو کر دکھایا وہ ہم میں سے آج تک کوئی نہیں کر سکا. سو اسی طرح خوش رہو, محنت کرتی رہو. ہم سب, پورا پاکستان تمہارے ساتھ ہے. اور یہ مت سمجھنا یہ قوم زندہ قوم ہے, ابھی بالکل مری نہیں, ابھی ہم میں احساس زندہ ہے. سو جناب اسی خوشخبری کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ ہم سب ابھی تک زندہ ہیں اور ہم سب ان کا ساتھ دیں گے, اور ایک سینٹر نہیں ایسے 100 سینٹر کھولیں گے ان کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ. کل تک کے لیے سعدیہ امام کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنے تمام مہمانوں کے ایک دفعہ پھر تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کے یہاں آنے کا, اور آپ سب کا بھی جو میرے ساتھ رہتے ہیں 2 گھنٹے مجھے برداشت کرتے ہیں, لیکن مجھے بہت مزہ آتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.